بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نیوز چینل کھاڑی گزٹ میں ہوں گل بخشال. آج کا کالم بعنوان دیدہ بینا کی ضرورت ہے. ناظرین، انصار عباسی صاحب اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے سوال اٹھایا تھا کہ عمران خان جو اڈیالہ جیل سے بیانات دیتے ہیں، انہوں نے اسرائیل کے مظالم پر خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ جماعت اسلامی نے کہا بات کیوں نہیں کرتے؟ پی ٹی آئی نے کہا منافقت کیوں کرتے ہو؟ پی ٹی آئی نے حافظ نعیم الرحمان کے بیانات اور تبصروں کو احمقانہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ریموٹ کنٹرول سیاستدانوں کی عقل پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل خود حافظ نعیم الرحمان نے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان سے ملاقات کی درخواست کی تھی تاکہ فلسطین کی حمایت میں لانگ مارچ میں اشتراک کیا جا سکے، اور پی ٹی آئی نے اس کی غیر مشروط حمایت کی تھی۔ عمران خان ہی وہ واحد پاکستانی لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسرائیل اور اس کے مقامی حواریوں کے خلاف واضح اور جرأت مندانہ موقف اپنایا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان سابق سینیٹر مشتاق احمد خان، جو غزہ امدادی فلوٹیلا مشن کے دوران اسرائیل کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کیوں خاموش ہیں؟ شاید اس لیے کہ اس پر بولنے کی اجازت نہیں ملی۔ عمران خان کے خلاف زبان چلتی ہے، مگر اپنے سینیٹر کے لیے خاموشی۔ جتنا واضح اور جرأت مندانہ موقف عمران خان کا فلسطین پر ہے، اتنا کسی اور سیاستدان کا نہیں رہا۔ اگر اداروں کی قومی غیرت اور ضمیر زندہ ہے تو صرف ایک دن کے لیے خان کو پیرول پر رہا کر کے قومی اسمبلی میں لائیں۔ وہ جب بولے گا تو اس کی قومی اور مذہبی غیرت دنیا دیکھے گی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب منافقت اور مخالفت میں فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیاسی اختلافات جمہوری سیاست کی شان ہے۔ یاد رکھیں وہ تاریخی منظر جب دنیا بھر کے وزیر اعظم اسرائیلی وزیر اعظم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، اور دنیا اسلام کا مجاہد واحد وزیر اعظم عمران خان تھا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اطمینان سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ وہ عمران خان جس نے امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، آج اسی حق گوئی کے جرم میں قید ہیں۔ قوم جانتی ہے کہ ریموٹ کنٹرول سیاستدان کب اور کہاں بولتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب اداروں کی خدمت جاری رکھیں، مگر اس قومی رہنما پر زبان نہ چلائیں جو قوم کے ضمیر، حریت اور خود ارادی کی علامت بن چکے ہیں۔ عمران خان حق پرست لیڈر ہیں جو بولتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، لیکن پنجاب پر لاشیں گرانے والے ٹولے کی حکمرانی ہے۔ وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف نے اپنی حکمرانی کو تابندہ رکھنے کے لیے لاہور میں پیپلز پارٹی کے جیلوں کی لاشیں گرائی تھیں۔ ماڈل ٹاؤن کو پاکستان کا کربلا بنا دیا تھا۔ ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے انقلابیوں کی لاشیں گرا کر قوم کو پیغام دیا کہ ہمارے دور میں کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ نے عمران خان سے اسرائیل کے خلاف صرف مذمتی بیان کا مطالبہ کیا، لیکن تحریک لبیک نے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا تھا، لیکن دنیا نے لاہور میں تحریک لبیک کے صدائے حق کو خون میں نہاتے دیکھا۔ دنیا نے لاہور میں تحریک لبیک کے صدائے حق کو خون میں نہاتے دیکھا۔ اب قوم تمہارے مذہبی اور قومی غیرت کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ واقعی پاکستان اور عوام سے مخلص ہیں تو صدائے حق کے لیے تحریک لبیک کا ساتھ دیں اور اپنے قومی لشکر کے ساتھ باہر نکل آئیں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا تھا عمران خان
فارم 47 کی جعلی حکومت کے لیے موت ہے۔ اگر آج سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی اہلیہ اسٹیبلشمنٹ کو قرآن کی وہ آیات یاد دلا رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دشمن ہیں، تو کیا آپ نے اس آواز کو سنا؟ وہ حافظ جنرل کو مخاطب کر کے حافظ نعیم الرحمان آپ کو بتا رہی ہیں کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو جو یہود و نصارہ کے دوست ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں تاکہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔